السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ دوستو، آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ امریکہ نے افغانستان کو دھمکی دے دی ہے کہ وہ قبضہ اس کا ایئر بیس کا دوبارہ ہم واپس لیں گے۔ اس ایئر بیس کی جغرافیائی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ دوسرا ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ حال ہی میں جو شہباز شریف نے تقریر کی ہے یو کے میں پاکستانی کمیونٹی سے، بہت شاندار خطاب کیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ دوستو، افغان طالبان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بگرام ایئر بیس حوالے کرنے سے متعلق اپنے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ دوحہ معاہدے کے تحت امریکہ افغانستان کے خلاف طاقت کا استعمال یا اسے دھمکی نہیں دے سکتا، اور یہ امریکہ افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرنے کا پابند ہے۔ دوحہ معاہدے کے تحت امریکہ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ افغانستان کی علاقائی سالمیت یا سیاسی آزادی کے خلاف طاقت کا استعمال یا دھمکی نہیں دے گا، نہ ہی اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے وعدوں کی وفاداری کرے۔ دوستو، اس کی کیا وجہ ہے کہ امریکہ بگرام ایئر بیس واپس لینا چاہتا ہے؟ امریکہ کے لیے پاکستان اور چائنا ایک سیکیورٹی تھریٹ بن گئے ہیں، اور تھریٹ بننے کے بعد ہی امریکہ کو اب یہ خواب آ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب اس نے یہ بیان دے دیا ہے کہ انہیں بگرام ایئر بیس خالی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس ایئر بیس سے وہ 3 اہداف کو نشانہ بنا سکتے تھے۔ ایک طرف پاکستان ہے، دوسری طرف اس کے رشیا ہے، تیسری طرف اس کے چائنا ہے، اور امریکہ، پاکستان، رشیا اور چائنا کو ایک ایئر بیس سے ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہی وہ معاملہ ہے جس پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پھنس چکے ہیں۔ دوستو، برطانیہ میں اس نے اپنے دورے کے دوران اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں بگرام ایئر بیس خالی نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ چین کا وہ صوبہ جس کا نام زیانگ ہے، وہاں پر چائنیز ایٹمی تجربات کرنے کے لیے سارے پریکٹیکلی مشقیں وہاں پر ہوتی ہیں، اور ان کے ایٹمی ری ایکٹرز بھی وہاں پر موجود ہیں۔ کیونکہ امریکہ کو ان کو بگرام ایئر بیس سے چین کے اس صوبے کو نشانہ بنانے کے لیے صرف 12 منٹ کا وقت درکار ہے۔ اگر وہاں تک اتنا فاصلہ ہے تو پاکستان کا تو بالکل کوئی فاصلہ نہیں بنتا۔ اب یہ سوچ کر امریکہ کو ہول پڑ رہے ہیں کہ ہم نے ایک بہت اہم ایئر بیس چھوڑ دیا ہے، اس کا قبضہ ہمارے پاس رہنا بہت ضروری تھا۔ افغانستان کو ہم ڈالر دیتے رہتے تو یہ قائم رہتا۔ اس پر آ کر امریکہ نے اب یہ کہنا شروع کیا ہے کہ یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے، ہم اس کو واپس ضرور لیں گے۔ لیکن افغان طالبان نے کیٹیگوریکلی یہ بات کہہ دی ہے کہ اب یہ آپ کو واپس نہیں ملے گا، کیونکہ طالبان بھی پاکستان کی طرح امریکی تسلط سے باہر نکل گئے ہیں۔ رشیا کو نکالنے کے لیے انہوں نے امریکہ کا سہارا لیا تھا، لیکن امریکہ کو نکالنے میں ان کو کافی ٹائم لگا۔ اس میں ان کو پاکستان کی مدد کی ضرورت پڑی۔ ویسے تو امریکہ کو بھی پاکستان کی ضرورت پڑی تھی، وہاں سے بھاگتے ہوئے پاکستان نے ان کو ریسکیو کر کے یہاں سے بھگایا تھا۔ اب ان کو دوبارہ خیال آ رہا ہے کہ ہم برطانیہ کے ساتھ مل کر دوبارہ ایئر بیس کا قبضہ واپس لے لیں، تو یہ خواب ان کا خواب ہی رہے گا، کیونکہ یہ طالبان جو امریکہ کے ساتھ مل کر رشیا سے لڑ رہے تھے، آج چین کے ساتھ مل کر اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ وہ اپنے ملک کو ترقی دینا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کا ملک میں امن ہو، لمبے عرصے کے لیے شانتی ہو۔ دوستو، 79 سے لے کر آج کے دن تک افغانستان میں امن نہیں ہوا۔ وہاں ابھی بھی کسی نہ کسی جگہ پر کوئی نہ کوئی قبائلی جنگ ہوتی رہتی ہے۔ وہاں طالبان کا مکمل کنٹرول نہیں ہے۔ کبھی انہیں وہاں کی جو مختلف تنظیمیں تنگ کرتی ہیں، کبھی آئی ایس کے ساتھ ان کی جنگیں ہو رہی ہیں۔ وہ اب بھی چاہتے ہیں کہ امن قائم ہو، اور امن اسی صورت میں قائم ہوگا جب وہ پاکستان کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے۔ پاکستان ان کا محسن ملک ہے، بڑے بھائی کی طرح ہے۔ پہلے بھی پاکستان نے بہت سی پراکسی جنگیں امریکہ کے خلاف افغانستان میں لڑ چکا ہے۔ افغانستان کو پاکستان کا احسان مند رہنا چاہیے۔ پاکستان میں کسی بھی طرح کی تخریب کاری کے لیے اپنی سرزمین دہشت گردوں کو مہیا نہیں کرنی چاہیے۔ ان ہمسایہ ممالک کو بھی ایک ڈیفنس معاہدے کی ضرورت ہے کہ افغانستان پہ حملہ پاکستان پر حملہ ہے۔ یہ معاہدہ جس دن ہوگا، اس دن آپ دیکھیے گا کہ افغانستان کے اندر کس طرح امن ہوتا ہے، کہ اگر افغانستان یہ معاہدہ نہیں کرے گا اور اسی طرح سے اپنی سرزمین کو خالی رکھے گا، تو پھر کبھی امریکہ، کبھی رشیا، کبھی چین، کبھی بھارت اور کبھی پاکستان، کوئی بھی ملک جو ہے اس کی نظر افغانستان پر لگی رہے گی۔ افغانستان کو اس وقت ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہے جو بالکل اس کے ساتھ موجود ہے، جس کو پاکستان کہا جاتا ہے۔ دوستو، اب ہم بات کریں گے شہباز شریف کا برطانیہ میں جو پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کیا ہے اس کے متعلق۔ انہوں نے یہ کہا کہ میرے لیے یہ انتہائی عزت اور خوشی کی بات ہے سمندر پار عظیم پاکستانیوں کے سامنے کھڑا ہوں۔ آپ وہ عظیم پاکستان کے امبیسڈرز ہیں جو آپ دیار غیر میں انتہائی محنت سے آپ رزق حلال کماتے ہیں۔ میں صرف کے دل کے ساتھ اس بات کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی محنت سے جو رزق حلال کماتے ہیں، یہ جو سال گزرا ہے آپ نے پاکستان میں $38.5 ارب
$38.5 بلین بچوائے ہیں۔ اس کے بغیر پاکستان کی معیشت شاید آگے نہیں بڑھ سکتی۔ وزیر اعظم نے اپنی بات آگے بڑھانے سے پہلے پاکستان کو خدمت میں کچھ اشعار پیش کر کے انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ وہ ایک شان جو پردیس میں اترتی ہے، تمہیں خبر ہی نہیں دل پہ کیا گزرتی ہے، دعائیں ماں کی پہنچانے کو میلوں میل جاتی ہیں کہ جب پردیس جانے کے لیے بیٹا نکلتا ہے، کئی اندھیروں کے ملنے سے رات بنتی ہے اور اس کے بعد چراغوں کی جو بات بنتی ہے، دیار غیر میں اپنے دیار کی باتیں ہوں جیسے، عہد خدا میں بہار کی باتیں ہوں جیسے، قافلے یادوں کے یوں دل میں میرے گھر آئے جیسے پردیس میں برسوں میں کوئی گھر آئے۔ دوستو، سب سے پہلے انہوں نے 10 مئی کی عظیم فتح اور جیت کی قوم کو مبارکباد پیش کی۔ یہی وہ فتح ہے جس نے دشمن کو وہ سبق سکھایا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ پھر انہوں نے پہلگام حملے کی بات کی کہ کس طرح پاکستان کے خلاف جھوٹے الزامات لگائے ہیں۔ 6 مئی کو دشمن نے پاکستان کے خلاف حملہ کیا اور بے گناہ پاکستانی شہید ہو گئے، مساجد کو شہید کیا گیا اور دوسرے مقامات کو جو کہ سویلین اس تھے ان کے اوپر حملے کیے۔ انہوں نے کہا کہ عرب ممالک جو ہمارے دوست ممالک کے ایک سربراہ نے مجھ سے پوچھا کہ وہ کون سی 2 باتیں ہیں جو کہ آپ کو جس نے آپ کو عظیم فتح کی وجہ بنی ہے، تو ہمارے وزیر اعظم نے کہا کہ ایک افواج پاکستان کی دلیری، شجاعت اور پروفیشنلزم ہے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے اور موسٹ ماڈرن ٹیکنیکس اینڈ ہائیسٹ لیول آف ٹریننگ ہے۔ اور نمبر 2 میں انہوں نے یہ بات کی کہ جب فیصلہ ہوا تو ملٹری لیڈرشپ نے پھر مڑ کر نہیں دیکھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم امن پسند ملک ہیں، ہم تجارت چاہتے ہیں ہمسایہ ممالک کے درمیان، ہم کشیدگی نہیں چاہتے۔ پاکستان زندہ باد۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح میں تمام لوگوں کا خیال رکھیں۔